You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ملاقات سے متعلق دین کیسے سیکھیں، آج اس کا دوسرا سبق ہے۔ ہم اور آپ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے لیے اسلام میں مکمل ہدایات اور نصیحتیں موجود ہیں۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت واضح تعلیمات نہ دی ہوں۔ یہ آپس کی ملاقات اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، ورنہ انسان تجرد اور تفرد اور اکیلے پن کی اور تنہائی کی زندگی اگر گزارے تو پھر اس کا توازن بگڑ جائے، ذہنی توازن خراب ہو جائے۔ اکیلے پن کی زندگی انسان کو مایوسی تک پہنچا دیتی ہے، تنہائی کی زندگی انسان کو تنہا بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، انہوں نے انسانوں کے مزاج میں یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں، کیونکہ یہ ملاقات انسانوں کے ذہنی ارتقاء کے لیے، شعور کو بیدار رکھنے کے لیے، مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی کے کتنے مسائل ایسے ہیں جن کو ہم تنہا سوچ کر حل نہیں کر سکتے۔ اس کا مشاہدہ ہم اور آپ آئے دن اپنی نجی زندگی میں کرتے رہتے ہیں۔ کوئی مسئلہ آیا، اس کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا، کسی سے ملاقات کی، اس نے اس کا حل بتا دیا۔ اگر نہ ملتے تو اس کا حل نہ ملتا، پریشانیاں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ آپس کی ملاقات اللہ کا بڑا انعام ہے۔ ان لوگوں سے پوچھئے جن سے کوئی ملتا نہیں، جن سے لوگ کٹ جاتے ہیں، بچ کر نکل جاتے ہیں، کیا ان کے دل پہ گزرتی ہوگی کہ میں یہاں سے نکلا، مجھے کوئی سلام نہیں کرتا، میں کسی کو سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا وہ جواب نہیں دیتا، اس کے دل کی جو کیفیت ہے اسے یہ زبان بیان نہیں کر سکتی۔ آپ جائیں سلام کریں اور آپ کے سلام کا جواب آپ کو بھرپور انداز میں ملے۔ کوئی آپ کو سلام کرے اور آپ اس کو جواب دیں، کتنا اچھا لگتا ہے۔ اسی خوبی کو اللہ نے جنت والی زندگی میں بھی بیان کیا ہے۔ جب آپ جنت میں جائیں گے، حور و غلماں، فرشتے سب آپ کو سلام پیش کر رہے ہوں گے۔ جا تو تنہا بھی سکتے تھے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جائیے۔ جنت کے دروازوں پر باہر ہر جگہ فرشتے، حور و غلماں، یہ سب آپ کو سلام کر رہے ہوں گے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اکیلا پن نہ محسوس ہو، آپ اپنے آپ کو اکیلے نہ سمجھیں۔ ایک دوسرے کی ملاقات بہت بڑی نعمت ہے۔ اس ملاقات سے متعلق اسلام نے بڑی اہم ہدایات دی ہیں۔ پہلی ملاقات میں گفتگو کہاں سے شروع کریں؟ گفتگو کرنے کے لیے
کسی کو کوئی بات بتانے کے لیے اور اس کی بات کو سننے اور سمجھنے کے لیے اعتماد کا ہونا ضروری ہے۔ آپ اپنے دشمن کو کبھی کوئی بات نہیں بتاتے، دشمن کے مشورے پر بھی عمل کرنے سے پرہیز رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کے مشورے میں میری تباہی پوشیدہ ہو۔ گفتگو کا آغاز اچھے اور پرامن ماحول میں ہونا ضروری ہے۔ مجھے آپ پر اعتماد ہو، آپ کو مجھ پر اعتماد ہو، ایک کو دوسرے پر اعتماد ہو، دوسرے کو اس پر اعتماد ہو، تبھی تو کوئی بات کی جا سکتی ہے۔ کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ نے اس اعتماد کو برپا کرنے کے لیے سلام کا تحفہ دیا۔ ملاقات کرنی ہے، بات چیت بعد میں ہوگی، پہلے سلام کرو۔ اس سلام کے ذریعہ سے اور اس جواب کے ذریعہ سے دونوں طرف سے اعتماد برپا ہوگا۔ اس سلام کی اہمیت کیا ہے؟ اس اعتماد کا درس میں گزشتہ جمعے کو دے چکا۔ اس سلام کی اسلام میں اہمیت کیا ہے، افادیت کیا ہے، ضرورت کیا ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فرمان نقل کرتے ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا، ای الاسلام خیر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے کاموں میں سب سے بہتر کام کون سا ہے؟ اسلامی اعمال میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ ای الاسلام خیر، یہ سوال کیا گیا ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبی، اسلام میں سب سے اہم عمل، سب سے بہتر عمل یہ ہے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، سلام کیا کرو، انہیں بھی جنہیں جانتے ہو اور انہیں بھی جنہیں نہیں جانتے۔ اللہ اکبر، جان پہچان کا کوئی دخل نہیں ہے سلام پیش کرنے میں۔ یہ عظیم عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں بتایا، ای الاسلام خیر، اسلام کا سب سے اہم اور سب سے بہتر اور بھلا عمل کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بتایا؟ کھانا کھلاؤ، تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، سلام انہیں بھی کرو جنہیں پہچانتے ہو، انہیں بھی کرو جنہیں نہیں پہچانتے۔ جنہیں پہچانتے ہو انہیں سلام کرتے رہو گے، اعتماد مزید بڑھتا چلا جائے گا، اور جن سے کوئی جان پہچان نہیں، جب انہیں پہلی بار سلام کرو گے تو انہیں بھی پتا چل جائے گا کہ آپ ان کے خیر خواہ ہیں۔ جب آپ ان کو سلام کریں گے تو اسے بھی معلوم ہو جائے گا کہ ہاں میرے لیے ان کے دل میں بھلائی ہے، خیر ہے، محبت ہے، خوبیاں ہیں، یہ میرا بھلا چاہتے ہیں، چلو میں بھی ان کا بھلا چاہوں۔ یہ فطری چیز ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر کیا۔ ایک دوسرے سے محبت مطلوب ہے اللہ کے واسطے۔ سماج اور معاشرے میں جب تک یہ ماحول برپا نہیں ہوگا کہ ہم ایک دوسرے سے اللہ کے واسطے محبت کرنے والے بنے اللہ کے واسطے، تب تک سماج میں، معاشرے میں، گھروں میں کوئی خوبی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور یہ محبت جو ہم اللہ کے واسطے ایک دوسرے سے کریں، اس محبت کو دل کے نہا خانوں میں چھپا کر نہیں رکھنا، بلکہ اسے بتا بھی دینا ہے کہ میں تم سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں۔ ہم اور آپ عالم الغیب تو نہیں، میرے دل کا حال آپ کو نہیں معلوم، آپ کے دلوں کا حال مجھے نہیں معلوم۔ میں کچھ بتاؤں گا تو آپ کو پتا چلے گا، آپ کچھ بتائیں گے تو مجھے معلوم ہوگا۔ کیا بتانا ہے؟ میں آپ سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ آپ کو بتانا ہوگا ایک دوسرے کو کہ میں تم سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں۔ چنانچہ ایک موقع پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی موجود تھے۔ کچھ فاصلے سے ایک صاحب کا گزر ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صاحب جو جا رہے ہیں میں ان سے اللہ کے واسطے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم ان سے اللہ کے واسطے محبت رکھتے ہو، یہ بات تم نے کبھی ان کو بتائی بھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ،
محبت تو ان سے اللہ کے واسطے رکھتا ہوں، لیکن یہ بات میں نے ان کو کبھی بتائی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کے ان سے یہ بات بتا کے آؤ کہ میں تم سے اللہ کے واسطے محبت رکھتا ہوں۔ وہ صحابی اٹھے، تیز قدموں سے ان کے پاس گئے اور سلام کر کے ان کو بتایا، انی احبک فی اللہ، میں آپ سے اللہ کے واسطے محبت رکھتا ہوں۔ یہ سنت ہے، یہ نبی کی ہدایت ہے۔ سماجی معاشرتی زندگی کی یہ ہدایات نبوی ہم تک اور آپ تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں۔ معاشرتی زندگی کے یہ اصول و آداب نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے صادر ہوئے اور ہم تک اور آپ تک یہ ہدایات نہیں پہنچ پا رہی ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مطلوب ہے ایک دوسرے سے اللہ کے واسطے محبت رکھو اور پھر اس کو بتاؤ بھی کہ میں تم سے اللہ کے واسطے محبت رکھتا ہوں۔ یہ سنت ہے، ہم نے اس سنت کو چھوڑا تو سماج میں، معاشرے میں انارکی برپا ہو گئی، اعتماد ختم ہو گیا۔ جب ان صحابی نے ان سے جا کے کہا انی احبک فی اللہ، میں آپ سے اللہ کے واسطے محبت رکھتا ہوں، تو انہوں نے جواب میں کہا احبک الذی احببتنی لہ، جس اللہ کے واسطے تم مجھ سے محبت رکھتے ہو، میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ اس لیے اسلام میں ملاقات کی بڑی اہمیت ہے۔ ملاقات ہو پر اعتماد ماحول میں ہو، ایک دوسرے سے ملاقات ہو محبت کے ماحول میں ہو، نفرتوں کے ماحول میں نہیں۔ ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو سلام پیش کر کے ملاقات ہو۔ صحیح مسلم میں اور ترمذی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث منقول ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم رواہ مسلم والترمذی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ۔ بغیر ایمان کے جنت نہیں ملے گی۔ اگلا جملہ بہت توجہ سے سنیے گا، آپ علیہ السلام نے فرمایا تم مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ ہو۔ ایمان مکمل کب ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس محبت کا نسخہ عطا کیا اور فرمایا کہ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتا دوں اگر تم اس پہ عمل کرنے لگو تو آپس میں محبتیں برپا ہو جائیں۔ اللہ یہ سوال کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ سوال کرنے سے اگلی بات سننے کے لیے دماغ تیار ہو جاتا ہے۔ سوالات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، سوالیہ انداز میں کوئی گفتگو کرنے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے صحابہ سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں اگر تم اس پہ عمل کر لو تو تمہارے درمیان محبتیں پیدا ہو جائیں۔ ضرورت تو مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی۔ آپ چاہتے ہیں کہ ایسا عمل معلوم ہو جائے کہ جس پہ عمل کرنے سے، ایسا کام معلوم ہو جائے جس کے کرنے سے ہمارے اور آپ کے درمیان انسانی سماج اور انسانی معاشرے میں محبتیں پیدا ہو جائیں۔ اس نسخے کی مجھے بھی ضرورت ہے اور آپ کو بھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ آپس میں سلام کو عام کرو گے آپس میں محبتیں پیدا ہوگی۔ اسی محبت کے نتیجے میں، اسی باہمی محبت کے نتیجے میں تمہارا ایمان مکمل ہوگا، اور جب ایمان مکمل ہوگا تو تم جنت میں داخل ہونے کے قابل بن جاؤ گے۔ ملاقات کے دوران سلام مومنانہ سلام، منافقانہ نہیں۔ آج منافقانہ سلام بہت عام ہے
اور نبی کا بتایا ہوا نسخہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. ہم غلط ہو سکتے ہیں، آپ غلط ہو سکتے ہیں. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باہمی محبت کو پیدا کرنے کے لیے، اس محبت کے ذریعہ ایمان کی تکمیل کے لیے اور اس ایمان کے ذریعہ جنت میں داخل ہونے کا نسخہ عطا کیا ہے، میرے محبوب نبی کا بتایا ہوا نسخہ غلط نہیں ہو سکتا. ہم اور آپ غلط ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس نسخے میں یہ بتایا کہ آپس میں سلام کو عام کر دو. اس سلام کے نتیجے میں باہمی محبتیں پیدا ہوں گی. ان باہمی محبتوں کے نتیجے میں ایمان کامل ہوگا. اس کامل ایمان کے نتیجے میں جنت میں داخل ہونے کے قابل ہو جاؤ گے. ہم سلام کرتے ہیں، محبت میں کوئی اضافہ نہیں. ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، محبتیں بڑھنے کے بجائے گھٹتی چلی جا رہی ہیں. سلام نفرتوں کو عام کرنے کے لیے نہیں، محبتوں کو بانٹنے کے لیے اسلام نے دیا ہے. ہمارے سلام سے نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں. کیوں؟ وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم اپنے اس سلام میں مومن نہیں ہیں. مومنانہ سلام کہاں کرتے ہیں؟ منافقانہ سلام لفظوں میں ہے بس السلام علیکم، دلوں میں نفرتوں کی کھائیاں موجود ہیں. نفرت ہی نفرت دل میں بھری ہے، اور دل کا اثر زباں پہ جاری ہونے والے الفاظ میں پیدا ہو کر رہتا ہے. اگر دل میں نفرتیں ہیں تو شاید اسی لفظ سلام سے نفرتیں نکلیں گی. اس سلام سے محبت نہیں پیدا ہوگی. محبت کس سلام سے پیدا ہوگی؟ جو سلام مومنانہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واقعی اگر دل سے اس کو دعا دے دی تو اس کا ذرا بھی نقصان کبھی آپ برداشت نہیں کریں گے. چاہے جائے کہ اس کے خلاف نفرتوں کی مہم چلائیں، اس کے خلاف سازشیں تیار کریں، اس کا امکان ہی ختم ہو جاتا ہے جب آپ کسی کو مومنانہ سلام کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم ہمیشہ سلامت رہو، تم پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں، تم پہ اللہ کی برکتیں نازل ہوتی رہیں. کاٹا تمہیں چبھے گا، محسوس ایمان والا کرے گا. یہی مومنانہ شان رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. آج ہمارے سماج معاشرے میں ایک بندہ بہت پریشان ہے، اس کے لیے ہمارے دل میں کوئی رحم کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ سلام تو کرتے ہیں مگر مومنانہ نہیں. اس میں اللہ کے واسطے محبت بھی نہیں. اللہ کے واسطے جس سے محبت ہمارے اور آپ کے درمیان پیدا ہو گئی اور اس محبت کا اظہار بھی کرنے لگیں، اس سنت پہ عمل کریں. میں آپ سے سچے دل سے کہتا ہوں، میں آپ سب سے صرف اللہ کے واسطے محبت رکھتا ہوں. آپ اگر اس کا عربی میں جواب نہیں دے سکتے تو اردو میں کہہ دیں، اللہ آپ کو اپنا محبوب بندہ بنا لے. اتنی ساری دعائیں آپ کی مجھے ملیں گی. اس محبت کے اظہار کے نتیجے میں اللہ کرم فرمائیں گے تو اپنے بندوں میں، مقبول بندوں میں شامل کر لیں گے. آپ کسی سے کہیں، مجھ سے کہیں کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے محبت رکھتا ہوں، اور میں آپ سے کہوں احبک الذی احببتنی لہ، جس اللہ کے واسطے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اپنا محبوب اور مقبول بندہ بنا لے. ہو سکتا ہے اس فقیر کی دعا آپ کو لگ جائے. یہ ماحول ختم ہے ہمارے درمیان سے، اور یہ سنت ہے. تہیہ کیجئے، ارادہ کیجئے کہ آج سے ہی اس سنت پہ عمل کریں گے. کتنا اچھا ماحول بنے گا. آپ مسجد میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، سلام کر رہے ہیں، اور آپ ان سے کہتے ہیں بھائی میں آپ سے اللہ کے واسطے محبت رکھتا ہوں. اور اپنے اس کہنے میں سچا ہونا ضروری ہے. اس کہنے میں سچے ہوں، واقعی اللہ کے واسطے محبت ہو. مجھے آپ سے کیا چاہیے؟ پیسہ، کپڑے، گھر؟ نہیں، کچھ نہیں. صرف اللہ کے واسطے آپ سے محبت رکھتا ہوں. اگر میں اپنے اس کہنے میں سچا ہوں اور آپ نے سچے دل سے دعا دے دی، وہ دعا ضرور لگے گی. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اسی میں اثر پیدا ہوتا ہے، ورنہ زبانی جمع خرچ تو بہت لوگ کرتے ہیں.